سر آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کے اس دور میں بچوں کی تربیت کا آغاز کہاں سے کیا جائے اور کیسے کیا جائے کہ وہ بچہ آنے والے وقت میں ایک بھرپور شخصیت بن کے سامنے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم سوال، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت اور حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ بچوں کی تربیت ہے۔ اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے پہلے تو ہمیں کچھ چیزیں بنیادی ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک کتاب پڑھائی جو کہ انسان کا مینول ہے، جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی وہ احادیث ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اگر ہم اس کی پریکٹس سٹارٹ کریں تو ہم بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں۔ صوفی برکت صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ۔ صوفی برکت صاحب کہتے ہیں، نہ لکھ نہ کہہ، بس کر کے دکھا۔ تو تربیت کرنے والا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ تربیت کرنے والا خود کس پوزیشن پر ہے، وہ خود اس کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ وہ ایک انفلوئنس اور ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بانو قدسیہ سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ بچوں کی تربیت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو بانو قدسیہ کا بڑا خوبصورت فکرہ ہے کہ آپ اپنی تربیت کر لیں، بچوں کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا آغاز سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو ادب اور احترام سکھانا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا بھی سنا بھی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اس میں کوئی شک نہیں، نصیبوں کا تعلق ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ بڑا بنیادی لیسن ہے۔ ہم بچوں کو اس حوالے سے ٹرین کریں، ہم بچوں کی شخصیت میں ادب، بڑوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے اور چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے شفقت سے پیش آنا ہے، اور یہ اس سچویشن کو، یہ جو بڑوں کا ادب اور جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، خاص طور پر اس وقت جب بچہ اگریسو موڈ میں ہو، اس نے اس چیز کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ تو ہم بچے کو ادب اور احترام سکھائیں، اور یہ ادب اور احترام ایک دن کا لیسن نہیں ہے، یہ ایک کنسسٹنٹ اور کنٹینیوس ایکسرسائز ہے جو آپ کو چھوٹی چھوٹے سٹیپس کی صورت میں اصلاح کرنی ہوگی بچوں کی۔ آپ کو بچوں کو مینرز سکھانے ہوں گے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ سے ایک بات منقول ہے کہ مینرز جو ہیں انسان کی زندگی کی خوبصورتی ہیں۔ بچے کو آپ کو بڑے شائستہ انداز میں گفتگو کرنا، بچے کو بیٹھنا، بچے کو اٹھنا، کھانا کھانے کے آداب سکھانا، بچے کو سونے کے آداب سکھانا، بچے کو عبادت کے آداب سکھانا، بچے کو بڑوں سے بات کرنے کے آداب سکھانا، تو یہ سارا ہی ادب ہے، یہ سارا ہی ادب ہے۔ اور ادب کا ایک بڑا گہرا تعلق موڈیسٹی سے ہے، عاجزی سے ہے، اور عاجز انسان تو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ انسان کے لیے عاجزی اتنی ضروری ہے کہ عاجزی جب آپ میں آپ کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے تو تکبر خود بخود آپ کی شخصیت سے ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو تکبر جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ تو انسان مٹی سے ہے، اور مٹی کی یہ صفت ہے کہ مٹی عاجز ہے۔ تو ہم بچوں کو عاجزی سکھائیں، اس سے ان کی دین اور دنیا میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز عاجزی میں ہے، اور عاجزی کے لیے آپ کو ادب اور احترام کی بچوں کو ایکسرسائزز کروانی ہوں گی۔ ایک اور بڑا اہم فیکٹر، بچوں کو ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے بہت زیادہ فضول باتوں کی اور ایسے کاموں کی جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ بچے تمام تر فضول باتیں، فضول کام، وہ تمام چیزیں جن کا کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہے، جس کے پیچھے کچھ اچیومنٹ ہی نہیں ہے، وہ تمام چیزیں
بچے ترک کرتے ہیں، اور یہ تمام احادیث بھی ادب اور احترام پہ موجود ہیں، عاجزی پہ موجود ہیں، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ اپنی گفتگو میں سے فضول باتوں کو ترک کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو انتہائی مختصر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی پر غور و فکر کریں صبح سے لے کے شام تک، اور بچے کو بھی غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں، بچوں کو غور و فکر کرنا سکھائیں، بچے کو قرآن پاک افلا یتفکرون افلا یتدبرون، بچوں سے آپ گفتگو کریں، بچے کے ساتھ آپ بیٹھیں، بچے کو آپ سنیں، بچے سے اس کے معمولات پوچھیں، سارا دن اس نے کیسا گزارا، اسکول کالج میں اس کی روٹین کیا تھی، اس کی فرینڈز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی، اور آپ اس کی گفتگو میں سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو ایکسٹرا ہیں، اور بچے کو بڑے پیار محبت اور طریقے سے یہ سجیسٹ کریں کہ وہ ان تمام چیزوں کو ریموو کرے۔ بچہ اپنی زندگی سے جتنی بھی irrelevant چیزیں ہیں آج کے دن سے اس کو آغاز کیا جائے، فضول باتیں اور فضول کاموں کو وہ ترک کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کا درجہ جس نے دن کو روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ ان سے بہتر ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ آپ نے خوش اخلاق انسان کو پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ روز محشر میرے قریب ہوگا۔ بچے کو اچھا اخلاق سکھانا بہت ضروری ہے، اور اچھے اخلاق کا تعلق وہ ان تمام چیزوں سے ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی۔ بچے کو آپ ادب سکھائیں گے، احترام سکھائیں گے، بچے کو فضول باتوں کو ترک کرنا سکھائیں گے، بچے کو بیسک مینرز پہ گائیڈ لائن دیں گے۔ دیکھیں بڑا آسان ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور اتنے غور و فکر سے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کیسی تھی، اور آپ کو ساری گائیڈ لائن وہاں سے مل جائیں گی۔ بس انسان کو اہدنا الصراط المستقیم کا پابند ہونے کے لیے وہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہی تو عمل کرنا ہے۔ تو ادب، احترام، مینرز پہ ٹریننگ، بچوں کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ ٹرین کرنا، بچے کی اخلاق کی تربیت۔ اخلاق کی تربیت کب ہوگی؟ اخلاق کی تربیت تب ہوگی جب آپ بچے سے محبت سے پیش آئیں گے۔ وہ بڑا خوبصورت علامہ اقبال کا فکرہ، محبت فاتح عالم، اور یہ محبت جو ہے یہ سب کچھ کروا دیتی ہے۔ آپ جب پیار سے، محبت سے، شفقت کا انداز آپ اپنے گھر میں اپنائیں گے، بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں گے، اور آپ اس طرح کا کلچر ڈیولپ کریں گے، جیسے کہ میں نے وہ پہلے فکرہ بولا، نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھا۔ آپ کو ایسا کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ گھر میں ایتھکس اور مینرز کی پابندی اور اس کا کلچر ہوگا، تو آپ دیکھیں آپ کے بچوں کا اخلاق خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بچوں کا اخلاق بہتر ہوگا، اس کے ساتھ ضروری ہے بچے کو خاموش رہنا بھی سکھائیں۔ خاموشی، سائلنس کے اوپر بہت بڑی ریسرچ ہے، اور آپ یہ دیکھیں آپ کو یہ سائلنس آپ کو بڑی سپورٹ کرتی ہے پازیٹیو تھنکنگ میں، اور خاموش جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اپنی ذات کے روبرو ہوتے ہیں۔ خاموشی سے آپ کو غور و فکر میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ جو اقبال کا فلسفہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، وہ جب آپ خاموش ہوں گے تو آپ اپنے من میں ڈوبنے کا سفر کا آغاز کر سکیں گے۔ تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، ان پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ بچوں کو شیئرنگ اور کیئرنگ ایٹیٹیوڈ بھی سکھائیں۔ شیئرنگ سکھانا بڑا بنیادی ہے، تقسیم کرنا سکھائیں۔ سب لوگ جانتے ہیں عیدی کی اگزامپل، اس کی والدہ اس کی جو سٹوری ہے، اس کو جو پیسے دیتی تھی اور اس کو شیئر کرنا اس کی والدہ نے اسے بچپن میں سکھایا تھا۔ تو ہمیں تقسیم کرنا آنا چاہیے، ہمیں شیئر کرنا آنا چاہیے۔ ہم کھانا ہے تو ہم کھانا بھی مل کر کھائیں، ہمارا کوئی دوست ساتھی ہے اس کو ہم اپنے کھانے میں بھی شامل کریں۔ کوئی چیز ایکسٹرا ہے اور کوئی شخص اگر اس چیز سے محروم ہے تو اس میں ہم اس کو تقسیم کر دیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک راز ہے
آپ کے پاس جو چیز ایکسٹرا ہے، ایکسٹرا کا مطلب ہی یہی ہے، وہ ایکسیسو ہے، جو ایکسیسو ہے کسی ضرورت مند کو دے دیں، ضرورت مند کو دیں۔ آپ کے پاس کپڑے ایکسٹرا ہیں تو آپ کپڑوں کو تقسیم کر دیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی زندگی کی بنیادی استعمال کی چیزیں آپ دوسروں میں تقسیم کریں تاکہ ضرورت مند لوگوں کو چیزیں پہنچ سکیں۔ بچوں کو ایک چیز اور بڑی بنیادی سکھانے کی ضرورت ہے، وہ ہے راز رکھنا۔ بچے کو یہ سمجھائیں کہ وہ ادھر کی بات ادھر نہ بتائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو۔ ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ بلا مقصد، اور کوئی آپ کا مقصد نہیں، کوئی آبجیکٹو نہیں، آپ کی جاب نہیں، آپ کی اسائنمنٹ نہیں، آپ کو کام بھی نہیں دیا، تو آپ لوگوں کے راز فاش کریں۔ اگر کسی راز تک آپ پہنچ چکے ہیں تو اس کو اپنی ذات تک رکھیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت بھی تو انسان کے عیبوں کو بھی اللہ پاک چھپاتے ہیں۔ بہت سے ایسے عیب ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو راز ہیں۔ جب آپ دوسروں کی باتوں کو راز رکھیں گے، بچے کو آپ یہ سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا، جب آپ یہ راز رکھنا سکھا دیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا تو اللہ رب العزت بھی آپ کے راز رکھے گا۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی کہ وہ آپ کی شخصیت کے متعلق بھی بلا وجہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ضرورت ہے ہم اپنے بچے کو معاف کرنا سکھائیں، درگزر کرنا سکھائیں۔ معاف کرنے کے اوپر کتنی احادیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں، اور کبھی تو انسان کو بغیر کسی وجہ کے جو معاف کرنا ہے، یہ تو ایک اتنا خوبصورت صدقہ ہے کہ اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ معاف کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 دولتوں سے نواز دیا تو کائنات کی سب سے بڑی وہ 2 دولتیں ہیں، اس میں ایک دولت معاف کرنا اور دوسرا کامل یقین ہے۔ تو یقین امیڈیٹلی تو بچہ اچیو نہیں کرے گا۔ یہ جو آج ہماری ساری گفتگو کے جو پوائنٹس ہیں، یہ الٹیمیٹ بچے کا فیتھ، بچے کے سیلف بلیف کو ڈیولپ کریں گے۔ تو ہم بچے کو سکھائیں کہ معاف کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، معاف کرنے سے کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ معاف کرنا ایک ایسا صدقہ ہے جو تمام صدقوں سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ اپنے بچے کو صبر بھی سکھائیں۔ ان اللہ مع الصابرین وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قرآن پاک کی آیات۔ جو صبر کرنے والا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے اسے خوشنودی ہے کامیابی کی، اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعامات ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کر رہا ہے۔ ضرورت ہے ہم بچے کو اس کے اندر صبر ڈیولپ کریں۔ اچھا، یہ آج اس وقت معاشرے میں ہر انسان جلدی کا شکار ہے۔ ایوری ون از ان ہری اور ان گریٹ ہری۔ روڈ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ جلدی کی وجہ سے۔ بحث کیوں ہوتی ہے؟ جلدی کی وجہ سے۔ گھروں میں کھانا اگر اچھا نہیں بنتا تو اس کی وجہ بھی جلدی ہے۔ اب یہ جلدی جو ہے، یہ جو ہم نے اپنی شخصیت پر اتنی وہ ہرینس کو مسلط کر رکھا ہے، جلدی کو ہم نے مسلط کر رکھا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ نے کوئی چھوٹا کام بھی کرنا ہو، وہ بھی آپ کا خوبصورت انداز میں انجام نہیں پاتا۔ اچھا، وہ بھی خوبصورت انداز میں انجام نہیں پاتا، وہ مختصر کام بھی آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک اچھے طریقے سے نہیں ہوتا تو آپ کی اپنی شخصیت کو بھی چین نہیں آتا، آپ کے اندر بھی ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہرینس کہاں سے آ گئی؟ یہ جو ہمیں ہر چیز میں ہم اتنی جلدی کرنے کو لگے ہوئے ہیں، ہمیں صبر سیکھنا ہوگا۔ اور جب تک ہم صبر کرنا نہیں سیکھیں گے، یہ صبر ہماری شخصیت کا حصہ نہیں بنے گا۔ ہمیں تمام لائف کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی آسپیکٹس ہیں، جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں، اس میں ہمیں یہ ہری کو تو مائنس کرنا ہوگا۔ بڑے صبر کے ساتھ اور استقامت کو بھی اس میں آپ شامل کریں۔
آپ صبر اور استقامت کو شامل کریں اور صبر اور استقامت کے ساتھ آپ معاملات کو ڈیل کریں اور اس کو اپنی بھی شخصیت کا حصہ بنائیں. جب آپ کی شخصیت کا حصہ بنے گا تو بچوں کی شخصیت کا یہ خود بخود حصہ بن جائے گا. اچھا، کسی چیز کے لیے نا ایک سٹینڈرڈ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، ایک ڈیلے ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا تو ہمیں فوراً ریزلٹ مل جائے. ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. رب کریم نے ہمارے ذمے نیک نیتی اور سچی کوشش، دو چیزیں اللہ نے ہمارے بس میں رکھی ہیں. آپ نیک نیت ہیں، آپ نے سچی کوشش کر لی ہے تو پھر آپ صبر کریں، نتیجہ بڑا پازیٹیو ہوگا. تو اس صبر کے اوپر اتنی گفتگو کی جا سکتی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں. اور یہ صبر کا جو سفر ہے، جب ہم اس کی سیڑھیاں چڑھیں گے تو ہماری زندگی سے ہرینس نکل جائے گی، جلدی نکل جائے گی. آپ یقین کر جائیں اگر آپ کی شخصیت سے یہ جلدی کا پہلو نکل جائے تو اس معاشرے سے ڈپریشن، انزائٹی ختم ہو جائے گی. جو کام بھی کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے پلان کریں. اس کے لیے جو وقت الاٹڈ ہے اس وقت کے اندر آپ اس کو آسانی سے مکمل کر لیں. ہر چیز کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ ریکوائرڈ ٹائم پورا کیا جائے. تو صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول بھی ہے. بچوں کے اندر پیار محبت کے ساتھ جو ایک اگلی چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ رشتوں کو جوڑنا. اگر ان کا آپس میں کسی بھی بات پہ چھوٹا سا ڈسپیوٹ ہو، فوراً سنیں، فوراً سیٹل کریں. رشتوں کو جوڑنا بچوں کو سکھائیں. مطلب یہ اتنی خوبصورت بات ہے، کوئی بھی کسی سے ناراض ہو کر رات کو نہ سو، اس دن کا جھگڑا اسی دن ہی ختم ہو جائے. تو رشتوں کو جوڑنا تو یہ صلہ رحمی میں سے، اور رشتوں کو جوڑنے کے تو اس کے حوالے سے حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر دراز چاہتا ہے، لمبی عمر چاہتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑے. کوئی ناراض ہے تو جا کے آپ اس سے بات کر لیں. اگر وہ آپ اس سے معذرت کر لیں گے تو اللہ کے نزدیک آپ کے درجات کہاں پہ چلے جائیں گے. بچوں کو ہمیں یہ سکھائیں. معاف کرنا بڑے لوگوں کا ظرف ہے، صبر کرنا بڑے لوگوں کا ظرف ہے. رشتوں کو جوڑ کے رکھنا. دیکھیں رشتے دو طرح سے ہیں، ایک رشتے اللہ کی مرضی سے ہیں اور ایک رشتے آپ کی مرضی سے ہیں. جو اللہ کی مرضی سے ہیں ان کو تو کسی صورت میں نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ وہ میرے اللہ کی مرضی ہے نا. کوئی آپ کا کزن ہے، کوئی آپ کی پھپھو ہے، کوئی آپ کے تایا ہیں، یہ سارے رشتے تو رب کریم کی مرضی سے جڑے ہیں نا. جو آپ کے دوست ہیں اس رشتے میں آپ شامل ہیں، آپ کی مرضی ہے. دوست آپ نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں، سوچ کے بنائیں. اگر آپ نے کوئی تعلق بنایا تو پھر اس تعلق کو پورا کریں، تعلق پورا کرنا سیکھیں. آپ کی اپنی مرضی سے بنایا ہوا رشتہ ہی اگر آپ توڑ دیتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. تو رشتے دو طرح سے، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو بھی جوڑیں اور جو رشتے آپ نے بنا لی ہیں ان رشتوں کو بھی جوڑ کر رکھیں. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. اس کے ساتھ ایک چیز اور بڑی اہم، ہمیں بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ایک رشتہ حق ہے، ایک حق کے ساتھ رشتہ ہے. وہ حق کے ساتھ رشتہ کہ اللہ وحدہ لا شریک، جو اس پوری کائنات کے مالک ہیں اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا رشتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ، اور اس کے ساتھ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، جو منٹور ہیں، جو مرشد ہیں، یہ تو حق کے رشتے ہیں. یہ رشتے جوڑنے، یہاں پہ تو ادب، احترام، عاجزی اپنی پیک پہ جاتی ہے، تب جا کے بھی ہم ان رشتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اگر ایک شخص کسی ایک انسان کی عزت کرنی نہیں سیکھتا،
کسی ایک انسان کے اگینسٹ درگزر کرنا نہیں سیکھتا، تو آپ بھی دیکھیں وہ کیسے ایک بڑا انسان بن سکتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ ایک بڑا نام پائیں، تو پہلے تو آپ کے حق تعالی کے جو بنیادی رشتے ہیں، جو آپ پر لازم و ملزوم ہیں، اللہ کے رسول اور رسول اللہ کا خاندان، اس حوالے سے ایکسٹریم پازیٹو، اور پھر وہ رشتے جو اللہ نے آپ کی زندگی میں شامل کر دیے ہیں، جو اللہ کی مرضی سے ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ والدین کے ادب اور احترام کی پیک پہ جائیں۔ آپ تب بھی آپ والدین کا ادب اور احترام دیکھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے منٹور، دعا کرنے والے، جن کی دعائیں رد نہیں، جس کے قدموں تلے جنت، جس کو جنت کا دروازہ کہا گیا، وہ کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تو گھر سے ہی سٹارٹ ہے ان تمام چیزوں کا۔ اگر ایک والدین نے بچوں کی تربیت کی اور بچوں کو یہ تمام چیزیں اپنے گھر میں پریکٹس کرتے ہوئے دیکھیں، یہ جو رشتہ حق ہے، اگر آپ یہ بچے کو سکھا دیں نا، بچے کو آپ سکھا دیں کہ بیٹا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں نا، وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس رب نے یہ وعدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کی امت کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی جستجو اپنی امت کے لیے کہ اللہ میری امت پر فضل ہو، میری امت کے لیے رحمت ہو، تو یہ تو رشتہ حق ہے۔ اور حضور کے اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان، حضرت امام حسین کی قربانی، ہم کیسے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جس نے ہمیں حق اور باطل میں فرق بتایا، اور ہمیں اپنے بچوں کو اس حق اور باطل کے فرق کو بتانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بچے کو رائٹ اور رونگ ہمیں بتانا ہے، ہمیں یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم اگر بچے کو حق اور باطل کا ڈفرنس سمجھا دیں گے، ہم بچے کو بتا دیں گے یہ دو راستے ہیں، کہتے ہیں دوئی چھوڑ دے، دو راستوں پہ چلنا چھوڑ دے، دو راستوں کا مسافر کسی بھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ ہمیں یہ بات سمجھانی ہے، اس بات کو سمجھانا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اہدنا الصراط المستقیم، اور وہی سیدھا راستہ ہے جو راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ سورۃ فاتحہ پہ اگر آپ غور کریں تو اس کے دو حصے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غور کریں، اللہ رب العزت کا انعام کس پر ہے؟ تو جس پر اللہ کا انعام ہو اس کا ادب بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو ہم صراط مستقیم کی تربیت دیں، سکھائیں۔ اور ایک چیز بڑی بنیادی، آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور بے تحاشا ٹرینرز بھی اویلیبل ہیں، اور بے تحاشا لٹریچر بھی، وہ لاٹ آف نالج یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ رائٹ نالج کیا ہے؟ وہ صحیح نالج کیا ہے؟ وہ کس نالج کی بچے کو ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایوری ون از یونیک اینڈ ڈفرنٹ۔ یہ تو مرشد کا ہی کام ہے، منٹور کا ہی کام ہے، وہی جان سکتا ہے، ماں ہی جان سکتی ہے، والد صاحب ہی جان سکتے ہیں۔ پیرنٹس سب سے بڑے منٹور ہیں، سب سے بڑے مرشد ماں باپ ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ کسی صورت میں اپنے بچے کو اکیلا مت چھوڑیں، خاص طور پہ جب بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، جب کوئی خطا ہو جائے، وہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو، کسی بھی ایج گروپ میں، اور کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اکیلا مت چھوڑیں، کبھی اکیلا مت چھوڑیں۔ اپنے بچے کے ساتھ آپ سٹینڈ کریں، اس کی ہر اچھی چیز کو اپریشیٹ کریں، اس کی ہر اچھی چیز کو آپ سیلیبریٹ کریں۔ اور ماں کی قدموں کے تلے جنت ہے، کیا یہ جنت
ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے والدہ کی. ماں ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے. ماں ایک ایسا اسکول آف وزڈم ہے جس کا آج تک متبادل نہیں آیا. کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اس کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتا. اس کا الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. جو پیرنٹس ہیں انہیں ہر صورت میں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا ہے اور سیلیبریٹ کرنا ہے. اور اپنے بچے کی اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور اتنا کلیئر کٹ فوکس کے ساتھ بچے کو سمجھانا کیسے ہے. بہتر تو یہ ہے کہ بچے کو علیحدگی میں سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، شفقت سے سمجھائیں. یہ کائنات ایک محبت کی داستان ہے اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہی محبت ہے. تو والدین بچے کی خطاؤں کو درگزر کریں، بچہ خود ہی معاف کرنا سیکھ جائے گا. والدین بچوں کی تربیت کریں گے، وہ بچے یہ بھی سیکھ جائیں گے انہوں نے آنے والی نسل کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. یہ بڑا بنیادی ہے اور بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جب بچوں سے غلطیاں اور مسٹیکس ہوں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور بچوں کو بتائیں کہ اب اس مسٹیک کو، اس غلطی کو اوور کم کیسے کرنا ہے. غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں. ان کو وہ کریج دیں، ان کو وہ حوصلہ دیں، وہ ان کو وہ ہمت دیں کہ بیٹا قیامت نہیں آ گئی، کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اس کا اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو دوبارہ رپیٹ کرو گے. آپ دوبارہ رپیٹ نہیں کرو گے. انسان کو یہ جو تھاٹ پروسیس ہے، جو انسان کی جو شخصیت ہے، اس میں انسان کے گھر کا بنیادی کردار ہے. آج چھوٹے بچوں کو موبائل ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے اور جب موبائل ہینڈ اوور کیا جاتا ہے تو بچہ خود بخود آٹو پائلٹ پہ یوٹیوب یوز کر رہا ہے، بہت سی چیزیں ایسی دیکھ رہا ہے. بچے ڈفرنٹ قسم کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو اس ٹائم میڈیا کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو ڈرامہ ہے یا کوئی بھی مووی ہے، اس ڈرامے کا آبجیکٹو کیا ہے. مطلب بچے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر سٹوری کیا ہے، سٹوری کے پیچھے بیک اینڈ تھیم کیا ہے. کیا وہ تھیم اس ایج گروپ کے بچے کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں سوٹ کرتا. تو یہ تو مطلب دیکھنا ہے. بچے کی تربیت کا بنیادی حصہ ہے. ایون آپ نے کس سکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے، آپ جائیں، آپ سکول کا وزٹ کریں، آپ سکول ادارے کی سربراہ سے ملیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، آپ کو اس کی سوچ کا اندازہ ہو. آپ ٹیچر سے ملیں، آپ اس ادارے کا کلچر دیکھیں. بچے کی سکول کی سلیکشن بڑی احتیاط کے ساتھ. پھر آپ یہ دیکھیں سکول میں لٹریچر بکس کون سی پڑھائی جا رہی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے تو اس کے لیے جو آپ قاری صاحب کا فیصلہ کر رہے ہیں، پہلے پلیز اس قاری صاحب کا بلیف سسٹم بھی دیکھ لیں. بلیف سسٹم کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت، اور یہ کوئی ایک دن کی سٹوری نہیں ہے. یہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے، ایک مسلسل کوشش کا نام ہے. اور یہ مسلسل جد و جہد اور کوشش کے بعد ہی اس دنیا میں اقبال آتا ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے نام، اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پاسداری کرنے والے سامنے آتے ہیں. تو والدہ کا کردار، والد صاحب کا کردار بنیادی ہے. جب تک والدین اس چیز کو طے نہیں کریں گے، جب تک والدین اللہ تعالیٰ نے جو ان کو درجے اور مقامات دیے ہیں، وہ درجے اور مقامات کس وجہ سے دیے ہیں؟ جانور بھی اپنے بچوں کی خوراک کا بندوبست کر دیتا ہے، جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے. انسان تو ون آف دا بیسٹ کریشن ہے. اس سوچ کی ضرورت ہے. آج والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے. والدین نے اپنے ٹائم ٹیبل میں بچوں سے گفتگو کرنے کا وقت
الاٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے بیہیویئر ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. تو میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، ماں سے بہتر بچے کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی، کوئی بھی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی. بنیادی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور ماں تو اپنے بچے کو پازیٹیوٹی، اپنے بچے کو وہ خواب دیتی ہے. بچپن میں جب ماں یہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، تو بچہ بڑے آسانی سے ڈاکٹر بن جاتا ہے، بڑے آسانی سے ڈاکٹر بن جاتا ہے. اس کو ایڈیشنل کوچنگ کی ضرورت نہیں رہتی. تو آپ کے گھر کا کلچر، آپ کے گھروں میں جو بنیادی پریکٹس ہے ادب کی، احترام کی، اچھے اخلاق کی، آپ کے گھر سے چیزوں کو تقسیم کرنے کی، خاموشی کی، معاف کرنے کی، صبر اور اس صبر کے ساتھ استقامت کی، رشتوں کو جوڑنے کی، حق تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ تعلق کی، وہ اہدنا الصراط المستقیم کا سفر جو آپ کے گھروں میں پریکٹس ہوتا ہے. یہ جو بیسک ویلیوز ہیں، جب آپ ان کو پریکٹس کریں گے، آپ ان کی پاسداری شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ، آپ اپنے حصے کی محنت اور کوشش پوری کریں، اللہ اپنے فضل سے آپ کے بچوں کو بڑا انسان بنائے گا، اور اللہ ان کو بڑی کامیابی اور بڑی کامرانی ان کا مقدر کرے گا. جزاک اللہ. میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں بچوں میں ایک چیز دیکھنے کو میں ملتی ہے کہ وہ ان کا بلیف سسٹم بزرگوں کے اوپر وہ نہیں رہا اس طرح جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. تو اس کو کس طرح دیکھا جائے، بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ بزرگوں کی کیا اہمیت ہے اور وہ کس طرح آپ کی زندگی میں ایک کردار ادا کرتے ہیں؟ احمد بیٹا، سب سے پہلی بات یہ کہ جو بلیف سسٹم ہے یہ ایک دن میں نہیں بنتا. بلیف سسٹم آپ کے والدین، آپ اپنے والدین کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں بچہ یہ دیکھتا ہے. جب ہمارے والدین اپنے والدین کو بہت زیادہ اہمیت اور اقدار دیں گے تو یہ کلچر ڈیولپ ہوگا. تو بچے خود بخود، یہ تو بڑی کامن سی بات ہے، میری اولاد کو سب سے زیادہ پیار میرے والد صاحب اور میری والدہ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو بلیف سسٹم ہے، بلیف سسٹم ڈیولپ، یہ پورا ایک کلچر، یہ جو تمام ہم نے گفتگو کی، یہ کلچر ڈیولپ کرتی ہے جس کو ہم فیملی کا ویلیو سسٹم کہتے ہیں. اور یہ فیملی کا ویلیو سسٹم ہی آگے آپ کے بچوں اور آپ کی آنے والی نسلوں کا بلیف بنا رہا ہوتا ہے. تو ادب کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. میں اگر اپنے والد صاحب کا ادب کروں گا، احترام کروں گا، دیکھیں اس کائنات کا بڑا ایک سادہ سا راز ہے جو سب جانتے ہیں. آپ نے گندم کا بیج زمین میں دفن کیا، گندم ہی پیدا ہوگی. میں اپنے والدین کا ادب کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، ان کی کیئر کر رہا ہوں، ممکن ہی نہیں کہ میری اولاد میرا ادب اور احترام نہ کرے. تو یہ تو جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں، اور جس کی دنیا نہیں اچھی اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی. اور انسان کی جنت اور دوزخ تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، بندہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ اس کی زندگی جنت ہے. جب انسان شکر کی حالت میں رہتا ہے، جب انسان مطمئن رہتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی رہتا ہے، وہ جنت میں ہے. جب انسان بغیر کسی وجہ کے پریشان ہے، اس میں بلا وجہ اداسی ہے، مایوسی ہے، تو وہ سچویشن ورسٹ ہے، کلیئرٹی ہے. تو اگر میں اپنے والدین کا ادب احترام کروں گا، ان کو اہمیت دوں گا، ان کو پرائرٹی دوں گا، انہیں ہر چیز میں پہلے رکھوں گا، میرے بچے مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے، میری نظریں میرے والد صاحب کے اور والدہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، میں کبھی ان کی خدمت کروں گا، ان کے پاؤں دباؤں گا، ان کو کھانے کی چیزیں ان کو پیش کروں گا، تو بچوں کا بلیف خود بخود ہی اچھے سے اچھا ڈیولپ ہو جائے گا. بات وہی ہے
کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے اور ہماری تربیت سے ہمارے بچوں کی تربیت خود بخود ہو جائے گی. جزاک اللہ سر، بہت زیادہ شکریہ. آج مجھے بھی اٹ سیلف جو ہے نا بہت پوائنٹس کے اوپر کلیئرٹی ہوئی، اور آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں کہ تربیت کا آغاز کیسے کرنا چاہیے اور تربیت کیسے کرنی چاہیے آج کے دور میں، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو جو ہے نا آج ایکسپلین کیا ہے. بس میری تو یہ جستجو ہے، آرزو ہے، اللہ رب العزت مجھے خود بھی ان تمام باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام چیزیں مجھے بھی پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں انسان کو بڑا انسان بناتی ہیں، اور یہ اصل یہی تو چیزیں ہیں. انسان زندگی بھر کے تمام چیلنجز سے نکل جاتا ہے اور وہ اس دنیا میں بڑا نام پاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر.